لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھیں محمد والے عظمت علی محمد علیہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے معزز سامعین کرام، بزرگان مذہب و ملت، مازندران سرکار ابا عبداللہ بن حسین، یقیناً آپ تمام حضرات خوش نصیب ہیں اور باوقار ہیں. آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ جس غم میں مصروف ہیں، جن کا ماتم میں منا رہے ہیں اور ایک پہر سے جس کے غم میں اور جس کی عزاداری میں آپ تمام لوگ مصروف ہیں، وہ ایسا غم ہے کہ جس غم میں ملائکہ بھی شریک ہوتے ہیں، انبیاء بھی شریک ہوتے ہیں، تمام فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جن شہزادوں کو رسول اکرم اپنے دوش پہ سوار کریں اور روز عید اپنی سواری پہ دونوں شہزادوں کو بٹھا کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرائیں، تو آپ بھلا سوچیے ان شہزادوں کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی بلندی کیا ہوگی، ان کا وقار کیا ہوگا. عزیزان گرامی، آپ اس وقت خاک پہ بیٹھ کے اس خطاب کو سن رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. بس اسی خاک کے حوالے سے ایک دو روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، پھر آپ کی رحمت تمام ہے. ایک مطلب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گا محمد والے ہمارے اور آپ کے پہلے مولا یعنی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ امام کی ایک خاص صحابی جو کہ نجف اشرف میں جو قبرستان ہے اس کے مجاور تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ جو بھی جنازہ اس وادی میں آئے گا اس کو کہاں دفن ہونا ہے، کہاں اس کو جگہ ملنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو وہ معین کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اپنے اسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ بستر پہ گئے تو خود اپنی زبانی فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور خواب میں آنے کے بعد اس اپنے خاص صحابی سے کہا کہ دیکھو آج شب میں ایک جنازہ آئے گا اور اس جنازے کے وارثین یہ چاہتے ہوں گے کہ اس کا جنازہ اس وادی میں دفن کر دیا جائے، تو میں علی تم سے یہ درخواست کرتا ہوں اور کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ دیکھو اس جنازے کو اس وادی میں دفن نہ ہونے دینا. جب انہوں نے وجہ پوچھی کہ مولا کیا وجہ ہے کہ اس جنازے کو میں اس وادی میں دفن نہ ہونے دوں، تو مولا نے فرمایا دیکھو اس شخص نے اتنا گناہ کیا ہے، اتنا معصیت کی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص اس وادی میں دفن ہو اور اس شخص کی وجہ سے تمام مدفونین کے اوپر عذاب نازل ہو. ٹھیک ہے، مولا نے اس کے خواب میں یہ کہا، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ جنازہ آئے اور کب میں اس کو یہاں سے جانے کے لیے کہوں، اس لیے کہ مولا نے منع کیا. بہت توجہ سنیے گا، مختصر سی روایت ہے، پھر آپ کی رحمت تمام ہے.
سو گیا، اور اس کے بعد اب وہ خود فرماتے ہیں کہ خواب میں دوبارہ مولا کائنات تشریف لائے، اور اب مولا کے الفاظ تبدیل ہو گئے، مولا کے بیان میں تبدیلی آ گئی۔ مولا پہلے کہہ رہے تھے کہ اس جنازے کو یہاں دفن نہ ہونے دینا، اب مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنازہ آئے گا تو اے میرے خاص صحابی، تم 40 قدم دور جا کے اس کا استقبال کرنا۔ تم 40 قدم دور جا کے اس جنازے کا استقبال کرنا۔ پریشان ہو گئے مولا، ابھی تو آپ لوگ جنازے کے لیے کہا تھا کہ اس وادی میں دفن نہ ہونے دینا، اب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے کا دور سے استقبال کر دینا۔ مولا نے کہا دیکھو، جب وہ جنازہ کل رات میں آ رہا تھا تو اس جنازے نے بہت سارے گناہ کیے تھے، اور میں نے یہ چاہا کہ وہ گنہگار شخص اس وادی میں دفن نہ ہونے پائے، مگر جب اب یہ جنازہ آ رہا ہے تو راستے میں اس جنازے کے اوپر میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کی قدموں کی خاک اس کے جنازے پر پڑ گئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میرے بیٹے کے عزاداروں کی قدموں کی خاک اس کے جنازے پر پڑ گئی ہے، تو اس خاک کے ذروں کا یہ معجزہ ہو گیا کہ اللہ نے اس جنازے کے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ تو ایران مطلب نے غور فرمایا کہ اگر امام حسین کے عزاداروں کے قدموں کے ذرات کسی جنازے میں پڑ جائے تو پھر اللہ اس جنازے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اب ذرا انصاف سے بتائیے، جس فرش اعلیٰ پر وجود حسین آ جائے تو اس فرش کی کیا عظمت ہوگی؟ یہ سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ ایران مطلب یہ ہے خاک کی عظمت، اور یہ ایسی خاک کہ جو عزاداروں کی قدموں سے لپٹی ہوئی خاک ہے۔ بس عزیزوں، یہی روایت آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور آپ تمام حضرات خاک پہ بیٹھ کے امام کو ان کے لال کا قصہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا یقیناً آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، بہت تھکاوٹ آپ کے اندر آ گئی ہوگی، اس لیے کہ آپ ایک وقت سے امام کا قصہ پیش کرنے کے لیے ان کی دکھیاری ماں کی خدمت میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ مگر عزاداران مظلوم کربلا علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب عزادار فرش پہ بیٹھتے ہیں اور امام حسین کے غم میں مصروف ہوتے ہیں تو کچھ شہزادی کونین جنت سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اس فرش پہ آ جاتی ہیں۔ اے ماتمداران مظلوم کربلا، جب شہزادی فرش پہ آنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے نا تو 4 برس کی چھوٹی شہزادی سکینہ بھی اپنی دادی کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ اے دادی جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو شہزادی 4 برس کی سکینہ سے کہتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ، ارے آپ کے پاپا کا غم کچھ لوگ منا رہے ہیں اور اسی غم میں فرش بچھایا ہے، اور آج وہ اپنے پاپا کا غم مناتے ہوئے گریہ کریں گے۔ اے میری لاڈلی
معصوما سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنبك زائم وتسليما لأمرك ما قبل حسين درس کی جاری ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بنت الفاطمہ بنت شبر حسین اطرت بیگم بنت محمد نقی ناصر حسین ابن عدار حسین افضل حسین ظفری جملہ مرحومین مومنین و مومنات موجود فکر و حل کی ارواح کو ایصال کر دیجیے. تمام لوگ ہے ماتمی کی میدان سے گزارش ہے کہ وہ چند منٹ کے لیے اور وہاں پر رکے ہیں. بدائیہ قرآن دازی کسی ایک انجمن کو علم مبارک پیش کیا جائے گا. جناب احسان بھائی کی طرف سے تمام انجمن ہے ماتمی میں کسی ایک انجمن کو علم مبارک بدائیہ قرآن دازی پیش کی جائے گا. نعرہ سلوات. چھوٹا بچہ بدائیہ قرآن دازی انجمن عباسیہ موجود دہیاور کالم مبارک. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا غريبا غربا. السلام عليك يا معين الشرفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا ليس النفوس أيها المدفون بالبيتوس يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان والأمان والأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. میں آئے ہوئے تمام انجمن ہے ماتمی کا انجمن سجادیہ موجود شکر و حال کی جانب سے بہت بہت شکر گزار ہوں. خصوصاً
تمامی عزتداروں کا، تمامی زائرین کرام کا میں انجمن سجادیہ کی جانب سے شکر گزار ہوں، اور خصوصاً اہل سنت بھائی کا اور ہمارے ہندو بھائی اور جن لوگوں نے بھی اس جلوسائے اضحیٰ میں جامع درس نے کام کیا ہے، سبھی حضرات کا انجمن سجادیہ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئے ہوئے تمام انجمن ہے ماتمی تمام زائرین کرام کا میں انجمن سجادیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جلوسائے اضحیٰ کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے۔